بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال کو تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ دنیا میں سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، نمبر 1 زیادہ عمر والا، نمبر 2 جنہوں نے اپنی کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم کیوں اداس ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریں۔ اس دنیا میں کچھ دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹا، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا۔ انسان کے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کرے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اس دنیا میں خوبصورت ترین چھت تمہارا باپ ہے، اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اس سے قبر کی سختی، موت کی تکلیف اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، پھر دیکھنا ان قریب تم جنتی ہوگے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی مانے گا نہیں۔